بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ تمام طلباء جو فرسٹ ایئر کے ہیں، آپ تمام اسٹوڈنٹس کے لیے بایولوجی کے بہت ہی امپورٹنٹ شارٹ لانگ کوسچنس جو آپ تمام اسٹوڈنٹس کے پیپرز میں آنے ہیں، آپ کو ابھی میں اس ویڈیو کے اندر بتانے جا رہا ہوں۔ مکمل طور پر دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پوری کی پوری جو ویڈیو کے اندر جو کوسچنس ہوں گے وہ آپ تمام اسٹوڈنٹس کر لیں گے تو آپ کا A+ گریڈ جو ہے وہ یقینی ہو جائے گا۔ A+ گریڈ لینے کے لیے آپ کو یہ پورا پیپر دیکھنا ہے، جس میں شارٹ لانگ کوسچنز یہ سارے آپ نے اسٹڈی کرنے ہیں انشاءاللہ۔ لاہور بورڈ، گوجرانوالہ بورڈ، سرگودا، ساہیوال، بہاولپور، ملتان، ڈی جی خان، راولپنڈی، آزاد کشمیر سمیت تمام اسٹوڈنٹس جو ہے وہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے تاکہ آپ کا بایولوجی کا پیپر بہت اچھا ہو جائے۔ تو اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، چینل پہ نئے ہیں تو آپ کو ویلکم، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو لازمی طور پر کر لیں، کیونکہ یہاں سے آپ کو ویل ان ٹائم بہت ہی امپورٹنٹ ایجوکیشنل اپڈیٹس ملتی ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں چیپٹر نمبر 1 کے، یعنی یونٹ نمبر 1 کے شارٹ کوسچنس کی۔ یونٹ نمبر 1 میں سے جو آپ تمام اسٹوڈنٹس کے شارٹ کوسچنس آ سکتے ہیں پیپر کے اندر، وہ آپ کے ہیں برانچز آف بایولوجی، سگنیفیکنٹ اسٹڈی آف فوسل فیول، ڈفرینس بٹوین انڈکٹیو اینڈ ڈیڈکٹیو ریزننگ، کمپیئر آپ نے کرنا ہے تھیوری اور لا کے بارے میں۔ اور اس کے علاوہ جو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ کوسچن ہے وہ ہے بایو اور میڈیکیشن، اس کے بعد انڈینجرڈ اسپیشیز، ویکسینیشن، جن کے نیچے میں جو ہے لائن لگا رہا ہوں، یہ کوسچنز آپ نے کسی صورت اسکپ نہیں کرنے۔ ڈیفائن پولوشن آلسو رائٹ اٹس ایفیکٹس، یہ کوسچنز جو ہیں یہ آپ نے شارٹ کوسچن چیپٹر نمبر 1 میں سے کرنے ہیں۔ لانگ کوسچنز جو ہے جو آپ نے کرنے ہیں چیپٹر نمبر 1 میں سے، وہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں بایولوجیکل میتھڈ ہے، اس کو ٹو سالو بایولوجیکل پرابلم، اس کو ایکسپلین کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایڈوانسمنٹ آف بایولوجی ان پروڈکشن آف فوڈ، یہ کوسچنز بھی آپ نے مسٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ جو آپ تمام اسٹوڈنٹس کے لیے کوسچن ہے وہ ہے ڈسکرائب پروٹیکشن اینڈ کنزرویشن آف دا انوائرمنٹ، پروٹیکشن اور کنزرویشن جو انوائرمنٹ کی ہوتی ہے اس کو کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ کوسچنز بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، A+ گریڈ بنانا ہے تو یہ کوسچنز آپ نے اسکپ نہیں کرنے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے یونٹ نمبر 2 کے اندر آ جائیں۔ یونٹ نمبر 2، اس کے اندر جو ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے شارٹ کوسچنز کون کون سے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے میں جو ہے ایروز لگا رہا ہوں، اس میں ڈیفائن بایو کیمسٹری، گیو اٹس امپورٹنس، یہ آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد ڈفرینس بٹوین کیٹابلزم اینڈ انابلزم، کیٹابلزم اور انابلزم میں کیا ڈفرینس ہے، یہ کوسچنز آپ نے ہر صورت کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے گیو کیمیکل کمپوزیشن آف بیکٹیریل اینڈ میملین سیل، یہ کوسچنز بھی آپ نے اسکپ نہیں کرنا۔ اس کے بعد ہے ڈیفائن ہیٹ کیپیسٹی اینڈ ہیٹ آف ویپورائزیشن ود ایگزامپل، یہ آپ نے کوسچنز جو ہے اس یونٹ نمبر 2 میں سے شارٹ کے طور پر کرنے ہیں۔ اس کے بعد جو شارٹ کے طور پر آپ نے کوسچنز کرنے ہیں وہ ہے کمپیئر کرنا ہے نیوکلیوٹائڈ اور نیوکلیوسائڈ، اس کے بعد پیورائنس اور پائریمیڈینس، یہ دونوں کوسچنز آپ نے کمپیئر کرنے ہیں۔ واٹ از دا پرسنٹیج آف واٹر ان برین سیلز، پرسنٹیج آف واٹر جو برین سیلز آف مین ہوتا ہے اس میں کیا ہوتی ہے، اور جنرل فارمولا امائنو ایسڈز کا کیا ہے، یہ کوسچنز آپ نے کسی صورت اسکپ نہیں کرنا۔ A+ گریڈ 100/100 مارکس آپ نے لینے ہیں، تو ان کوسچنز کو آپ نے ہر صورت کرنا ہے۔ یہ بایو کے بہت ہی امپورٹنٹ شارٹ کوسچنز، لانگ کوسچنز ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ اگر ہم بات کریں لانگ کوسچنز کے حوالے سے، تو چیپٹر نمبر 2 میں سے جو لانگ کوسچنز ہیں وہ ہے رائٹ اے نوٹ آن امپورٹنس آف واٹر، ایکسپلین اسٹرکچر آف پروٹین اور شارٹ نوٹ آن امائنو ایسڈز، یہ صرف اور صرف 3 لانگ کوسچنز ہیں آپ نے اس یونٹ نمبر 2 میں سے کرنے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ اگر ہم بات کریں یونٹ نمبر 3 میں سے شارٹ کوسچنز کی، تو یونٹ نمبر 3 کے اندر جو شارٹ کوسچنز ہیں وہ کون کون سے آ سکتے ہیں پیپر کے اندر، آپ تمام اسٹوڈنٹس کو بتاتے چلوں۔ اس میں انزائمز کے حوالے سے ہے بایو کیٹالسٹ، اور اس کے بعد ایکٹیو سائٹ اور اس کی 2 پارٹس جو ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں، یہ آپ تمام اسٹوڈنٹس سے ڈفرینس کرنا ہے آپ نے پروسٹیٹک گروپ اور کو انزائمز کا، یہ کوسچنز آپ نے ہر صورت کرنا ہے۔ اس کے بعد 4 کریکٹرسٹکس آپ نے انزائمز کے جو ہے وہ لازمی طور پر کرنے ہیں۔ اس کے بعد جو کوسچن ہے اس میں لاک اینڈ کی ماڈل جو انزائمز کا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، انڈیوس فٹ ماڈل جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، یہ انڈیوس فٹ ماڈل والا بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے، یہ آپ نے اسکپ نہیں کرنا۔ اس کے بعد نیکسٹ اگر آ جائیں کوسچن کے اندر کمپیٹیٹیو اینڈ نان کمپیٹیٹیو انہیبیٹرس کیا ہوتے ہیں، واٹ از ایکٹیویشن انرجی کیا ہوتی ہے، یہ کوسچنز بھی آپ نے ہر صورت اسکپ نہیں کرنے۔ A+ گریڈ جو ہے وہ آپ تمام اسٹوڈنٹس کا ایسے نہیں بن جائے گا، فرسٹ پوزیشن لینی ہے تو یہ کوسچنز آپ نے اسکپ نہیں کرنے۔ اس کے بعد نیکسٹ اگر ہم بات کریں لانگ کوسچنز کے اندر یونٹ نمبر 4 کے حوالے سے، تو یونٹ نمبر 4 کے اندر جو آپ تمام اسٹوڈنٹس نے کوسچن کرنے ہیں وہ ہے واٹ از سیل فریکشنیشن ٹیکنیک، سیل فریکشنیشن ٹیکنیک کیا ہوتی ہے، کیمیکل کمپوزیشن جو سیل ممبرین کی ہے وہ کیا ہوتی ہے، کمپیئر کرنا ہے سیکنڈری اور پرائمری وال جو ہوتی ہیں ان کے اندر، اور فنکشن جو ہے سائٹوپلازم کا،
اس حوالے سے بھی آپ تمام اسٹوڈنٹس نے کوشچنس جو ہے وہ اسکپ نہیں کرنا. کرسٹی اور کرسٹنی میں کیا فرق ہے یہ آپ تمام اسٹوڈنٹس کو پتہ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد جو ہے فنکشن آپ کو کچھ آنے چاہیے جس میں پولیسوم ہے, میورین ہے, آٹوفکسوم ہے, اسٹورک ڈیزیز ہے, ویکیول اور نیوکلیس کے حوالے سے یہ کوشچنز آپ نے اسکپ نہیں کرنے. اس کے بعد نیکسٹ اگر ہم بات کریں کمپیئر کرنا ہے کروماٹن اور کروموسومز کے اندر, اور ساتھ ساتھ لانگ کوشچنز جو آپ تمام اسٹوڈنٹس نے کرنے ہیں اس میں ہے پلازما میمبرین کا فنکشن کیا ہوتا ہے, ڈسکرائب فنکشن آف ای آر. ٹھیک ہے, یہ کوشچنز آپ نے لازمی کرنا ہے بایو کے اندر, بہت ہی امپورٹنٹ یہ کوشچن ہے. اور اس کے بعد نیکسٹ جو آپ نے تمام اسٹوڈنٹس کے لیے ہے وہ پروکریوٹک اور یوکریوٹک سیلز. یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ کوشچن ہے جو ابھی آپ تمام اسٹوڈنٹس کو میں بتا رہا ہوں, جس میں پروکریوٹک اور یوکریوٹک سیلز کے حوالے سے ہے, یہ آپ نے مسٹ کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے کمپیئر کرنا ہے اسٹرکچر فنکشن کلوروپلاسٹ اور مائٹوکانڈری کا. یہ آپ تمام اسٹوڈنٹس نے اسکپ نہیں کرنا, اس کو چھوڑنا نہیں ہے. نیکسٹ جو ہے اگر آپ دیکھیں یونٹ نمبر 5 کے اندر, یونٹ نمبر 5 کے اندر جو شارٹ کوسچنز ہیں وہ آپ تمام اسٹوڈنٹس کے سامنے ہیں. اس میں آپ نے یہ شارٹ کوسچنز ابھی سب سے پہلے ان کو کرنا ہے, جس میں اسپیشیز کے حوالے سے ہے بائنومیل نامنکلیچر, اس کو انٹروڈیوس کس نے کروایا, پرائنز اور وائرسز میں کیا ڈفرینس ہے, یہ تمام اسٹوڈنٹس کو کوسچنس پتہ ہونے چاہیے. آپ نے نام لکھنی ہے, کوئی بھی 4 وائرل ڈیزیزز جو ہوتی ہیں ان کے حوالے سے آپ نے اس کو اسکپ نہیں کرنا, یہ لازمی طور پر چیپٹر جو ہے وہ کرنا ہے. اگر ہم اس میں لانگ کوسچنس کی بات کریں تو لانگ کوسچنس جو ہیں وہ صرف اور صرف اس میں لائف سائیکل آف بیکٹیریج ہوتا ہے, اس کے بعد انفیکشن سائیکل آف HIV ایڈز آتا ہے, اور ہیپاٹائٹس کے حوالے سے نوٹ آتا ہے, یہ آپ نے اسکپ نہیں کرنا ہے, اس کو لازمی کرنا ہے. اگر ہم شارٹ کوسچنس یونٹ نمبر 6 کے اندر بات کریں تو آپ کو فنکشن جو ہے وہ فلیجیلا کا پتہ ہونا چاہیے. اس کے بعد آگے جو ہے واٹ آر پیلی اینڈ رائٹ اٹس فنکشن, پیلی کیا ہوتی ہے, اس کا فنکشن کیا ہے, یہ بھی کوسچن آپ نے اسکپ نہیں کرنا ہے, اس کو لازمی کرنا ہے. اس کے بعد اگر ہم لانگ کوسچنس کی بات کریں تو لانگ کوسچنس کے اندر جو آپ تمام اسٹوڈنٹس کے لیے ہے وہ ہے ایکسپلین ڈفرینٹ فیزز آف گروتھ ان بیکٹیریا. بیکٹیریا کے اندر جو فیزز آتے ہیں اس کی گروتھ کیا ہوتی ہے. اس کے بعد رائٹ نوٹ آن یوز آف مس یوز آف اینٹی بایوٹکس, یوز اور مس یوز جو اینٹی بایوٹکس کا وہ کیا ہوتا ہے, یہ آپ تمام اسٹوڈنٹس نے لازمی طور پر اس کو کرنا ہے. A+ گریڈ 100/100 مارکس لینے کے لیے یہ کوسچنز آپ نے ہر صورت کرنے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے یونٹ نمبر 7 کے اوپر آ جائیں تو یونٹ نمبر 7 کے اوپر آپ تمام اسٹوڈنٹس کو پتہ ہونا چاہیے, جو آپ تمام اسٹوڈنٹس کے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے کوسچنز ہیں وہ یہ والے ہیں, جس کے اوپر ابھی جو ہے وہ آپ کو میں بتا رہا ہوں. یہ چاروں کوسچنز جو ہیں, یہ تینوں کوسچنز یہ لازمی کرنے ہیں, جس میں واٹ از مینٹ بائی پولیفیلیٹک گروپ آف انزائمز. اس کے بعد جو ہے واٹ ڈو یو نو اباؤٹ جائنٹ امیبا, رائٹ ٹو کریکٹرز آف زو فلیجلیٹس, یہ آپ تمام اسٹوڈنٹس نے کرنا ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ ہے واٹ از کنجوگیشن اور کمپیئر سیوڈوپوڈیا ود سیلیا. یہ کوسچنز بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں, ان کو آپ نے اسکپ کسی صورت نہیں کرنا. اس کے بعد نیکسٹ اگر ہم بات کریں اس کے اندر وہ ہے یہ چاروں کوسچنز جو ابھی میں جس کے اوپر جو ہے لگانے لگا ہوں, یہ سرکل لگایا ہے, اس میں واٹ آر کیلپس, رائٹ 4 کریکٹر آف گرین الجی. اس کے بعد واٹ از کرولا اور امپورٹنس آف الجی. یہ کوسچنز آپ نے اس چیپٹر میں سے کرنے ہیں. نیکسٹ اگر ہم یونٹ نمبر 8 پہ آئیں تو یونٹ نمبر 8 کے اندر جو شارٹ کوسچنز ہیں وہ آپ تمام اسٹوڈنٹس کو پتہ ہونا چاہیے. یہ کوسچنز جو ابھی میں نے جس کے اوپر دائرہ لگایا ہے, واٹ از مائسیلیم, واٹ از مائکروزو اینڈ لیچن, واٹ آر ہیسٹوریا اینڈ واٹ آر کارنیورس فنجائی, گیو ایگزامپل. اس کے بعد جو ہے نیکسٹ جو آپ تمام اسٹوڈنٹس کو پتہ ہونا چاہیے وہ ہے واٹ از ڈائکروٹک ہائی-فائی اور کمپیئر رسٹ اینڈ سمٹ. یہ کوسچنز آپ نے کرنا ہے اور یہ بھی کوسچنز آپ نے کرنا ہے, اس کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا, یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوسچنز ہیں. اس کے بعد جو ہے لانگ کوسچنز کی اگر ہم بات کریں اس چیپٹر کے اندر تو اس کے اندر جو لانگ کوسچنز کرنے والے ہیں وہ یہ 2 لانگ کوسچنز ہیں, جس میں ڈسکرائب جنرل کریکٹرسٹکس آف فنجائی اور آگے ایکسپلین ہے سیکشول اینڈ ریسیکشول ریپروڈکشن آف فنجائی. یہ کوسچنز بھی آپ نے ہر صورت کرنے ہیں. نیکسٹ اگر ہم شارٹ کوسچنز کی بات کریں یونٹ نمبر 9 کے اندر تو یونٹ نمبر 9 کے اندر ڈیفائن دا ٹرم ہائیٹرومورفک اور واٹ آر جمنوسپرم, آلسو گیو ایگزامپل. ہائیٹرومورفک کیا ہوتا ہے, اس کے بعد جو ہے جمنوسپرمز کیا ہوتی ہے, اس کی ایگزامپل آپ نے ہر صورت دینی ہے. نیکسٹ جو ہے اگر لانگ کوسچنز کی بات کریں تو لانگ کوسچنز اس چیپٹر میں سے آپ نے کرنا ہے ایویلویشن آف سیڈ ہیبیٹیٹ. یہ جو ایویلویشن ہے سیڈ ہیبیٹیٹ کی, یہ آپ تمام اسٹوڈنٹس کو پتہ ہونا چاہیے. یہ والا کوسچن جو ہے یہ آپ تمام اسٹوڈنٹس کو پتہ ہونا چاہیے, ایویلویشن آف سیڈ ہیبٹ کیا ہوتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے یونٹ نمبر 10 کے اندر آئیں تو یونٹ نمبر 10 کے شارٹ کوسچنز میں
آپ تمام اسٹوڈنٹس کو کمپیئر آسٹریا اینڈ آسکولم اور امپورٹنس آف اسپونجز، یہ کوشچنز آپ نے اسکپ نہیں کرنے، ان کو آپ نے مسٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہاں پہ جو کوشچنز کرنے والے ہیں وہ یہ والے کوشچنز ہیں، واٹ آر پولیمارفزم، اس کے بعد کورل ریفس، اور اس کے بعد جو ہے فلیم سیلز اور میٹامارفس۔ یہ جو ہے یہ کوشچنز آپ نے ہر صورت کرنی ہے، ان کو بالکل کسی صورت اسکپ نہیں کرنا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ یونٹ نمبر 11 کے اندر اگر آ جائیں تو شارٹ کوشچنز اس میں جو کرنے والے ہیں وہ یہ والے کوشچنز جو آپ تمام اسٹوڈنٹس کو میں سرکل کر رہا ہوں، جس میں اینٹینا کمپلیکس کیا ہوتا ہے، فوٹو سٹیم 1 اور فوٹو سسٹم 2 کیا ہوتا ہے، اور واٹ آر سیلولر ریسپریشن، واٹ آر اٹس اسٹیجز، واٹ از دا نیٹ پروڈکشن آف اے ٹی پی ڈیورنگ گلائکولائسس، یہ کوشچنز آپ نے ہر صورت کرنے ہیں۔ لانگ کوشچنز کے اندر ہم دیکھیں تو لانگ کوشچنز کے اندر آپ کو وین نیل ہائپوتھیسس جو ہے یہ آپ کو آنا چاہیے، کیلون سائیکلک فاسفوریلیشن، اس کے بعد کریبس سائیکل کیا ہوتا ہے، فوٹوسنتھسس اینڈ ریسپائریشن پلانٹس، یہ کوشچنز آپ نے ہر صورت کرنے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ جو آپ تمام اسٹوڈنٹس کو پتہ چلنا چاہیے، جس میں ڈیفائنس جو ہے یونٹ نمبر 12 میں سے آپ نے کرنا کیا ہے، اس میں وٹ اور ہنگر پینگ، اس کے بعد ڈفرینس بٹوین ڈائریا اینڈ کانسٹیپیشن، واٹ از بوٹیلزم، اس کے بعد جو ہے یہاں پہ سیکریٹڈ بائی پینکریاز، فنکشننگ اینڈ آف انزائم سیکریٹڈ بائی پینکریاز، یہ کوشچنز آپ نے کرنے ہیں، A+ گریڈ بنانا ہے تو یہ کوشچن اسکپ نہیں کرنے۔ اس کے بعد لانگ کوشچنز کی اگر بات کریں تو لانگ کوشچنز کے اندر جو ہے یہ آپ تمام اسٹوڈنٹس کے لیے 2 لانگ کوشچنز ہیں، وہ یہ والے لانگ کوشچنز بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں، جس میں ڈائجیشن آف فوڈ ان اسٹامک، ڈائجیشن آف فوڈ ان اسمال انٹسٹائن، اور ڈیفائن نیوٹریشن، ڈسکرائب دا رول آف ڈفرنٹ ایلیمنٹس ان پلانٹ نیوٹریشن۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے اگر ہم یونٹ نمبر 13 پہ آئیں، یونٹ نمبر 13 کے اندر شارٹ کوشچنز جو آپ تمام اسٹوڈنٹس نے کرنے ہیں وہ ہے واٹ از ڈایافرام اینڈ پلورا، اس کے بعد کمپیئر انسپیریشن اینڈ ایکسپیریشن، واٹ آر الویلائی، یہ کوشچنز آپ نے حاصل کرنے ہیں۔ ڈفرینس بٹوین ہیموگلوبن اینڈ مایوگلوبن، دونوں میں کیا ڈفرینس ہے، ہیمو اور مایو میں، یہ کوشچنز آپ نے اسکپ نہیں کرنا۔ اس کے بعد جو ہے یہاں پہ جو کوشچنز آپ تمام اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں یونٹ نمبر 14 کے اندر شارٹ کوشچنز کے اندر وہ ہے ڈیفائن ٹرانسپائریشن، واٹ رائٹ فنکشن آف پلیٹلیٹس، واٹ از ECG، فنکشننگ آف آرٹیفیشیل پیس میکر، یہ کوشچنز بھی آپ تمام اسٹوڈنٹس نے کرنے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ جو کوشچن کرنے والا ہے وہ ہے واٹ آر ہائپر ٹینشن، مایوکارڈل انفارکشن، سسٹولک اینڈ ڈائسٹولک پریشر، اینٹی سیرم، یہ کیا ہوتا ہے، بلڈ اور لمف میں کیا ڈفرینس ہے، یہ بھی آپ تمام اسٹوڈنٹس نے کرنا ہے۔ نیکسٹ کوشچنس ہیں وہ ہے لانگ کوشچنس کے اندر رائٹ اے نوٹ آن ایسنٹس آف سیپ، اس کے بعد رائٹ اے نوٹ آن WBC، اور اس کے بعد رائٹ ڈاؤن دا فنکشننگ آف بلڈ، ڈیفائن لمفیٹک سسٹم، گیو اٹس فنکشن۔ تو یہ کوشچنز ہیں یہ آپ کے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اگر آپ ان کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ جو ہے وہ A+ گریڈ اور 100/100 مارکس لے سکتے ہیں، اس لیے لازمی طور پر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام اسٹوڈنٹس کو کامیاب کرے، خوش رہیں، آباد رہیں، دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔